اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام کو لے کر، احکام اسلامی، اور اس پروگرام کے ذریعے جہاں آپ کے سوالات کو ڈسکس کر رہے ہیں، وہیں عقائد سے ریلیٹڈ اور تاریخ سے ریلیٹڈ بھی کچھ سوالات جو ہم آقا کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوالوں کو گلدستہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر دیوار پر کوئی پکچر لگی ہے یا مولا علیہ السلام کا نام لکھا ہوا اور فریم پر وہ لگی ہے یا ٹنگی ہوئی ہے یا کوئی تغرا لگا ہوا، تو کہ اس کے سامنے نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جہاں تک تصویر کا مسئلہ ہے یا تغرے کا مسئلہ ہے، کوئی عبارت لکھی ہوئی ہے یا امیر المومنین یا دیگر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا ہوا ہے، یا کوئی بھی ایسی تصویر جس پہ جاندار کی تصویر جس کو نہ کہا جائے، اس کا وہاں ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر جاندار کی تصویر ہو، جیسے گھر کے کسی فرد کی تصویر ہے، کسی شخصیت کی تصویر ہے یا کسی جانور کی مثلا تصویر ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس نماز گزار کے سامنے نہ ہو، اس کو مثلا نماز کے وقت وہاں سے ہٹا دیا جائے، یا مثلا اگر کوئی کمرہ مخصوص ہے نماز پڑھنے کے لیے تو سامنے اس طرح کی تصویر نہ لگائی جائے۔ البتہ اگر لگی ہوئی ہو، نماز پڑھ لے کوئی، تو نماز اس کی صحیح ہے، لیکن بہتر ہے کہ سامنے نہ رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ دوسرا سوال بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ ریشم مرد پر پہننا حرام ہے، تو اگر کوئی ریشمی چیز پہن کے مثلا وہ ویسٹ کوٹ پہن کے نماز ادا کر لے اور پھر اس کو خیال آئے کہ میں نے یہ ویسٹ کوٹ پہنا تو جو ریشم کا بنا ہوا ہے، تو کیا اس کو نماز دوبارہ ادا کرنا پڑے گی؟ بالکل، مرد کے لیے ریشم پہننا حالت نماز میں ایسے بھی منع ہے اور حالت نماز میں بھی منع ہے۔ نہ سونا نہ ریشم مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ اگر اس نے ریشم کے لباس میں نماز پڑھی ہے تو اس کی نماز باطل ہے، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ بہت شکریہ آغا۔ اب ان کا سوال ہے، السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کیا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے؟ مجھے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، جہاں تک برتھ ڈے بنانے کی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام آ کر کسی خوشی بنانے کو یا کسی جشن بنانے کو منع نہیں کرتا، جب تک کوئی عمل اس میں ایسا نہ کیا جائے جو مثال کے طور کے اوپر شریعت کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پر برتھ ڈے کے نام سے لوگ جمع اور اختلاط ہو، یعنی مرد و عورت اور محرم نامحرم کا مجمع اکٹھا ہو جائے، یا مثال کے طور کے اوپر اس کے اندر کوئی ایسی چیز کھانے کو دی جائے یا پینے کو دی جائے جو شرعاً جائز نہ ہو، اور اس طرح کی یا نجس غذا دی جائے، تو وہ چیزیں صحیح نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ایک دوسری چیز اسی چیز کو، چونکہ برتھ ڈے کا سوال ہوا تو ایک چیز آج کل دیکھنے میں آ رہی ہے، میں اس کو بھی ذکر کر دوں کہ بہت دفعہ دیکھا گیا کہ ہم ویسٹرن سوسائٹی کی بہت سی چیزیں جہاں اپناتے ہیں، وہاں بہت سی ایسی بیہودہ چیزیں بھی ہم اپنا لیتے ہیں کہ جس کا اولاً تو شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسرا ایک مومن کے لیے بالکل ہی زیبا نہیں دیتا کہ اس طرح کا عمل کرے، خصوصاً ایسی چیزیں جس کا نقصان کہیں زیادہ ہے اس کے فائدے سے۔ فائدہ تو کوئی ہے ہی نہیں، نقصان بھی زیادہ ہے۔ مثلا دیکھنے میں آیا آج کل نوجوان مثال کے طور پر برتھ ڈے پہ کیک کاٹتے ہیں، خب کیک کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیک کاٹ کے بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو کھلائیں، وہ مثلا ایک دوسرے پہ پھینکنا شروع ہو جاتا ہے، منہ پہ لگانا یا زمین پہ پھینک دینا، ایک دوسرے کو مارنا، یہ چیز بالکل اچھی چیز نہیں، کیونکہ اولا رزق ہے، رزق کو برباد کرنا صحیح نہیں ہے۔ خداوند عالم نے کہا ہے کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، یہ یقیناً اسراف کا مظہر ہے کہ انسان کھانے کی چیز کو اولاً بے حرمتی ہے اس چیز کی، رزق خدا کی، کیونکہ وہ کھانے کے لیے ہے، پھینکنے کے لیے یا منہ پہ لگانے کے لیے نہیں ہے۔ دوماً بہت سے ایسے افراد ہوں گے وہیں آس پاس جو ایک وقت کے کھانے کے لیے پریشان ہوں گے، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو یہی کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر سارے دوست کچھ کیک لے کے چلے آئے تو آپ وہ کیک کاٹ کر آپس میں دوستوں کو کھلائیں، اور جو آس پاس اگر کوئی غریب سڑک پہ جیسے کوئی پروگرام کر رہے ہیں، پارکوں میں بہت سے جوان یہ کام کرتے ہیں، تو اسی پارک میں جو دیگر افراد بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر آپ جا کر اپنی برتھ ڈے کا کیک کھلائیں گے، خوشی میں ان کو بھی شریک کریں گے، تو یہ کہیں زیادہ فائدہ مند ہے دنیاوی لحاظ سے بھی
اور اخروی لحاظ سے بھی. لہٰذا چونکہ سوال ہوا تو لہٰذا میں نے کہا اس کی بھی تاکید کر دوں کہ یہ عمل بالکل ہی زیبا مومن کو تو بالکل زیبا نہیں دیتا. اور اگر خدا نخواستہ عام طور سے دیکھا گیا یہ ایسے بچے جن کو نزدیک تقریباً وہ تھوڑا سا کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بڑے طبقے میں لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کا عمل کریں، تو یہ بالکل ہی صحیح عمل نہیں ہے، صحیح تقلید نہیں ہے، اس کو انجام نہیں دینا چاہیے. اور ماں باپ کی جو محنت ہے، جو انہوں نے آپ کو لیے خرچ کیا، یا دوستوں نے اگر آپ سے محبت فرمائی ہے، تو اس کو اس طرح سے برباد کرنے سے بہتر ہے کوئی اور بہتر عمل انجام دے. اسی طرح برتھ ڈے کے دن بھی اگر ممکن ہو، امکان میں ہو، تو جہاں آپ برتھ ڈے پارٹی کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں جشن منا رہے ہیں، تو وہیں تھوڑا سا ایک سہم، ایک حصہ اس کا یتیموں کے لیے، کمزور طبقے کے لیے بھی اگر تھوڑا سا 10% 20% بھی اگر کریں، واجب نہیں ہے لیکن اگر کریں تو اس کے برکات بھی آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ہو جائیں گے اور دوسرے بھی آپ کو دعا دیں گے جو آپ کے لیے کہیں زیادہ قیمتی ثابت ہو سکتی ہیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ آقا. یقیناً یہ ساری ان کا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ مکتب تشیع میں مولا امام حسن علیہ السلام کے کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا اور ان کی آل کے بارے میں بھی بہت زیادہ نہیں بتایا جاتا؟ تو میری گزارش ہے کہ مولا امام حسن علیہ السلام کے جو فرزندان ہیں ان کے بارے میں بتا دیجیے. دیکھیں، جہاں تک ذکر نہیں کیا جاتا، یہ بالکل ہی شاید انہوں نے صحیح سے علماء کی کتابیں شاید نہیں دیکھی ہیں، بالکل صحیح، اس میں شرکت نہیں کی ہے. امام حسن علیہ السلام سکت اکبر ہیں، ہمارے دوسرے امام ہیں، ذکر نہ ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے. ان کا ذکر ہر اس جگہ ہے جہاں امامت کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر ائمہ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، وہاں امام حسن کا بھی ذکر ہے. بے شک امام حسین سے زیادہ اور امیر المومنین سے زیادہ ذکر یقیناً نہیں، تو کسی امام کا بھی اس طرح سے ذکر نہیں ہوتا اگر آپ اس طرح تقابل کریں. لیکن اس کی وجہ یہ کہ امیر المومنین کے فضائل اور امیر المومنین کی ولایت چونکہ بنیاد ہے تشیع کی، ان کی خلافت بلا فضل چونکہ بنیاد ہے، لہٰذا اکثر چونکہ وہ نزاع کا موضوع ہے، لہٰذا اکثر کتابیں بھی اسی سلسلے میں لکھی جاتی ہیں، مجالس میں بھی وہی موضوع بنایا جاتا ہے، جواب اسی موضوعات پہ دیا جاتا ہے. اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت چونکہ بقا ہے تشیع کے لیے، لہٰذا اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے بنسبتاً دیگر ائمہ علیہ السلام کا. لیکن ایسا بالکل نہیں کہ ذکر نہیں ہوتا ہے. رہی بات امام حسین علیہ السلام کی اولاد کی، تو ان کے ذکر کے کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ امامت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں منتقل ہو گئی، لہٰذا امام حسین کی اولاد میں ائمہ کا ذکر ہوتا ہے. ان میں بھی سب کا ذکر نہیں ہو پاتا، عام طور سے صرف ائمہ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے. یعنی امام حسین کی اولادوں میں صرف امام زین العابدین کا ذکر زیادہ ہے. اگر جناب علی اکبر اور جناب علی اصغر کا ذکر ہے بھی تو وہ کربلا کی شہادت کی وجہ سے ذکر ہے. اور اسی طرح امام زین العابدین کی اولادوں میں امام محمد باقر کا ہی زیادہ ذکر ملتا ہے، یا جناب زید کی چونکہ شہادت و قیام کا مسئلہ تھا، اس کے علاوہ امام زین العابدین کی دیگر اولادوں کا ذکر اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اسی طرح تمام ائمہ کی اگر ہم فہرست گرانا شروع کریں تو بہت کم ہیں ائمہ کی اولاد جن کا ذکر ہوتا ہو غیر از معصوم کے. مثلا جناب معصوم قم کا ذکر ہوتا ہے ان کی عظمت کی وجہ سے، ان کی ولایت شناسی کی وجہ سے، ان کے مقام اور معرفت کی وجہ سے. یا جناب سید محمد کا ذکر ہوتا ہے تھوڑا بہت، امام محمد تقی کے جو امام علی نقی کے جو فرزند ہیں اور امام حسن عسکری کے بھائی ہیں جو بلد میں دفن ہیں اور بہت جلیل القدر سید ہیں. تو اس طرح نہیں ہے کہ سب کا ذکر ہو، ایک اولاد کا ذکر ہو رہا ہے دوسرے کا نہیں ہو رہا. اکثر جو ہمارے ہاں مجالس اور محافل میں ذکر ہے وہ امام حسین کی اولاد کا اس لیے کہ وہ سب امام ہیں اور ائمہ کا سلسلہ ادھر ہے. امام حسین علیہ السلام کی اولاد کا ذکر کمتر اسی وجہ سے ہے کہ ان امامت اس سلسلے میں نہیں ہے. دوماً بہت زیادہ ان کی اولاد جو ہے اس نے اس طرح کی تحریکوں میں کوئی زیادہ شرکت نہیں کی. صرف ایک بنی عباس کی جو جنگیں تھیں اس میں سیدوں نے سادات حسنی نے زیادہ شرکت کی، لہٰذا تھوڑا سا اس تاریخ میں ان کا ذکر ہوتا ہے. اور اگر میرے خیال سے جناب وہ حسن مصنع کی جہاں تک ذکر ہے، جناب حسن مصنع کربلا کے شہداء میں شامل اس طرح سے ہیں کہ کربلا میں مجروح ہوئے تھے، البتہ شہادت ان کی بعد میں واقع ہوئی لیکن ان کی نسل چلی اور جناب زید ابن حسن کی نسل چلی. اور اسی طرح اگر بات امام حسن کی اولاد کی ذکر ہو تو جنہوں نے نمایاں کارکردگی کی ہے ان کا ذکر ہوتا ہے، جیسے جناب شاہ عبد العظیم حسنی کا ذکر بہت زیادہ ہے جو کہ 3 اماموں سے کے راوی ہیں، شہر رے میں دفن ہیں اور ان کی زیارت کا ثواب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ثواب کے برابر ہے. اور اسی طرح شہید فخر یعنی حسین ابن علی ابن الحسن ابن حسن ابن حسن یہ شہید فخر ہیں جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ان کو شہادت حاصل ہوئی تھی. اور مقام فخر جو مکہ کے تھوڑا نزدیک ہے وہاں ان کا نام بالکل مشابہ تھا امام حسین علیہ السلام سے. ان کے والد کا نام علی تھا، لہٰذا حسین ابن علی شہید فخر کہلاتے ہیں. اور ان کے والد
امام حسن ہی کی اولاد سے حسن، اور ان کے والد بھی حسن، اور ان کے والد بھی حسن، اور ان کے والد بھی امام حسن علیہ السلام ہیں. تو ذکر ہے، لیکن اگر شخصیت نے کوئی عمل اس طرح سے کیا ہو کہ وہ تاریخ میں محفوظ ہو گیا تو ذکر ہوتا ہے، ورنہ عام طور سے محافل و مجالس میں ائمہ کا ہی ذکر پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. ایک اور سوال بھی جو جڑتا ہے وہ صرف وہ جو ظاہری خلافت ہے مولا امام حسن علیہ السلام کی، اور پھر وہ سارے معاہدے، اس پر بھی شاید بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ کسی اور موضوع پر وہ ڈسکس کریں گے اس سوال کو بھی انشاءاللہ. اگر دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے ایک صاحب نے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بدھ کے روز سیوم یا 40ویں کی مجلس کرنا ٹھیک ہے؟ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ بدھ کو مجلس نہیں کرنا چاہیے، وہ دہراتی ہے، یعنی ریپیٹ ہوتا ہے کوئی اس کے، یہ اکثر یہ سوال آتا رہتا ہے اس سلسلے میں. مرجع اکرام کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، مراجع کرام نے تو اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی رائے نہیں دی ہے، کیونکہ یہ رائے ان کے، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ پوچھا جائے. یہ ہندوستان اور پاکستان، خصوصاً ہندوستان کے نارتھ کے علاقے میں آپ کو یہ چیزیں اور یہ سوالات زیادہ ملیں، کیونکہ اس کا تعلق خواتین کی کتابوں سے ہے، جس کا تعلق شریعت سے بالکل ہی نہیں ہے. مجلس کبھی بھی کی جا سکتی ہے، اور موت آپ مجلس کریں یا نہ کریں وہ دہرانے والی چیز ہے ہی، کیونکہ جو بھی زندہ ہے اس کو مرنا ہے. آج ہم، کل آپ، اس طرح کا سلسلہ چلتا رہے گا. لہٰذا یہ سوچنا کہ ہم آج مجلس کریں گے تو موت نہیں آئے گی اور ہم کل مجلس کریں گے تو موت آ جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے. یا تو مجلس کی اہمیت سے واقف نہیں ہے یا موت کی حقیقت سے واقف نہیں ہے. اور رہی بات مجالس اور قرآن اور یہ تمام چیزیں جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، وہ شخص یا مجلس کی اہمیت کو یا قرآن کی عظمت کو بھی نہیں سمجھ سکا. قرآن پڑھنے سے لوگ مرتے نہیں ہیں، مجلس کرنے سے موت نہیں آتی ہے، بلکہ موت آنے کے بعد بھی انسان ابدی حیات حاصل کر سکتا ہے. لہٰذا کسی دن بھی مجلس کی جا سکتی ہے، کبھی بھی کی جا سکتی ہے. ذکر سید الشہداء ہے مجلس کا عنوان، کبھی بھی کہیں بھی کیا جا سکتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے لیے انبیاء ترستے ہیں، جس کے لیے فرشتے انتظار کرتے ہیں کہ کہیں برپا ہو تو ہم جا کے اس میں شرکت کریں. لہٰذا اس طرح کی کوئی ممانعت کسی کی طرف سے نہیں ہے، کبھی بھی کسی بھی مجلس کو برپا کیا جا سکتا ہے. عنوان اس مجلس کا آپ کوئی بھی رکھیں، مجلس ترہیم رکھیں، مجلس سوم رکھیں، پنجم کہیں، دہم کہیں، ہفتم کہیں، اربعین کہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اصل مجلس سید الشہداء علیہ السلام ہے. ہم اس لیے برپا کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ہم سے وصیت کی تھی کہ اے میرے شیعوں، جب کبھی تم پر مصیبت پڑے اور کسی غریب کو یاد کرنا ہو تو میرا ذکر کیا کرنا. ہم اس وصیت امام حسین پر عمل کرتے ہوئے اپنے مرنے والے کے غم کے اوپر امام حسین کے غم کو ترجیح دیتے ہیں، اس کا ذکر ان کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کا ثواب اس مرنے والے کے نام اعمال میں بھی ثبت ہو جائے. بہت بہت شکریہ. ان کا سوال ہے کہ کیا ہم محرم کے دنوں میں خصوصاً 7ویں، 8ویں اور 9ویں، 10ویں کو منت مانگ سکتے ہیں؟ اور کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں ان دنوں میں مولا کو یاد کرنا ان کے اوپر زیادہ زیادہ رونا ہے. اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. دیکھیے، منت ماننا یا عہد کرنا یا کوئی دعا کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. محرم کے کسی بھی، دیکھو کہ بالآخر انسان 7 محرم عام طور سے حضرت قاسم سے منسوب ہے، ان کے شہادت پڑھی جاتی ہے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے. 8 محرم عام طور سے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام سے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. 9 محرم تاسوعہ ہے. ظاہر سی بات ہے امام حسین اور جناب علی اصغر کے نام پر بہت سی جگہوں پہ نظر اور نیاز ہوتی ہے. تو ان ظاہر ہے کہ سب کی شہادت 10 محرم کو ہوئی ہے، لیکن الگ الگ دن اس لیے رکھ لیے گئے کہ تھوڑا سا بیان کرنا آسان ہو جائے. لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے. البتہ عاشور کے دن انسان کو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے کہ اہل بیت کے غم کا دن ہے. البتہ منع نہیں ہے، کیونکہ اس دن ہم جو زیارت پڑھتے ہیں اس کے اندر دعا تو کرتے ہی ہیں. کہ اب اگر آپ، چونکہ عام طور سے ہم اردو زبان جاننے والے افراد عربی کے فقرے پڑھ تو دیتے ہیں لیکن اس کے معنی ہمیں نہیں معلوم ہوتے. لیکن اگر صحیح سے ہم دیکھیں تو عاشور کے دن بھی ہم دعا کرتے ہیں. ہاں، لیکن عاشور کے دن ہم جو دعا کرتے ہیں وہ اپنے روزمرہ کی زندگی والی دعا نہیں ہوتی. ہم اس میں دعا کرتے ہیں کہ خدا یا ہمیں امام جب ظہور کریں تو ہمیں ان کے ساتھ محشور فرما، تاکہ ہم امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے سکیں اور ہم امام کے ساتھ خروج کر سکیں. تو اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں. یا دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ اور امام حسین کے ساتھیوں میں قرار دے جنہوں نے اپنے خون کو امام حسین کی راہ میں قربان کیا. لہٰذا دعا کرنے میں، نظر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ ان چیزوں کو ائمہ کی خوشی کے دنوں میں اپنی خوشی کی دعاؤں کو خوشی کے ساتھ، اور اپنے جو مسائل ہیں ان کو امام حسین کے مسائل کے اوپر ترجیح، امام حسین علیہ السلام کے مصائب یا دیگر جو ائمہ علیہ السلام کے مصائب ہیں اس پر ترجیح دیتے ہوئے اپنی باتوں کو ہم بات کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن خود دعا کرنے میں، نظر کرنے میں، عہد کرنے میں کوئی حرج نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آغا یہ بتائیں کہ سورہ الحمد کے بعد نماز میں آمین کیوں نہیں کہنا چاہیے؟
کیونکہ اس کی ایک گفتگو ہو رہی تھی، میرا ایک دوست ہے، اس نے کہا کہ آمین کہنا چاہیے، اس کی کوئی خاص وجہ اور علت ہے؟ دیکھیے کیوں نہیں کہنا چاہیے سوال ہی غلط ہے، کیوں کہنا چاہیے اس کی دلیل لانی پڑے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز ہم ویسے پڑھیں گے جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ پڑھتے تھے، ہم اپنی طرف سے نماز میں کوئی چیز کم اور زیادہ نہیں کر سکتے۔ تو سورہ حمد کے بعد آمین کہنے کا کہیں دستور نہیں ہے، چاہے وہ نماز ہو چاہے غیر نماز ہو۔ تو نماز میں بھی اگر آمین کہنے کا دستور پیغمبر نے دیا ہوتا تو ہم سورہ حمد کے بعد آمین کہتے، یا ہر دفعہ سورہ حمد کے بعد جب بھی تلاوت ہو آمین کہنا چاہیے، صرف اس لیے کہ اس کے اندر ایک دعائیہ جملہ آیا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم نے جس طرح سے نماز پڑھی اس میں آمین کا کہیں پہ لفظ ہمیں نہیں تعلیم کیا گیا ہے، اور ہم اپنی طرف سے کوئی چیز زیادہ نہیں کر سکتے۔ رہی بات یہ کہ نماز میں کوئی بھی ذکر پڑھا جا سکتا تو آمین ذکر نہیں ہے، لہٰذا اگر ذکر، اسی لیے ہم جو ذکر کرتے ہیں عام طور سے امامیہ، وہ جب نماز سورہ حمد تمام کرتا ہے امام تو ہم اس کے جواب میں کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں والحمدللہ رب العالمین، تو ہم ذکر کر سکتے ہیں لیکن الگ سے کوئی جملہ اضافی نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم اس طرح سے اس کو جس طرح سے پیغمبر نے ہمیں تعلیم کیا ہے اس طرح سے پڑھنا۔ جو پڑھتا ہے اس کو دلیل دینی چاہیے کہ وہ کس دلیل سے اس کو پڑھ رہا ہے، جو نہیں پڑھ رہا ہے اس کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ایک بچے کی پیدائش کا سال 2003 ہے لیکن جب اس کا ڈیٹ آف برتھ بنا ہے تو اس پر 2005 ہے، تو کیا اس حد تک صحیح ہے کہ اور اگر کوئی اگزام یا کوئی بھی دوسری جگہ پر انجام دے رہا ہو اور اس سرٹیفکیٹ کو لگانا چاہیے یا فیوچر میں اس چیز کو کسی اور چیز میں یوز کرنا چاہیے، تو یہ عمل صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیں شریعت میں برتھ سرٹیفکیٹ نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں، لہٰذا اگر آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ بن گیا ہے یا ڈیٹ کسی وجہ سے کم یا زیادہ کر دی ہے تو اس کا شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس حساب سے اب جو دنیا کے قوانین ہیں اس کے لحاظ سے اگر اس پہ عمل کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شرعاً صرف ڈیٹ آف برتھ کی ایک اہمیت ہے اور وہ تعلق اس کا چاند کی تاریخ سے ہے، یعنی چاند کے سال میں، یعنی ہجری کیلنڈر کے لحاظ سے، اور چاند کی حرکت والا جو لیونر کیلنڈر ہمارا ہے اس کیلنڈر کے حساب سے ڈیٹ آف برتھ بھی نہیں، صرف سال تولد ہمیں اس لیے یاد رکھنا ہے کہ جب یہ بچی 9 سال کی ہو جائے اور لڑکا 15 سال کا ہو جائے تو وہ بالغ ہو جائے گا، اس پر نماز پڑھنا واجب ہو جائے گا اور عبادتوں کو انجام دینا اس پر واجب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ڈیٹ آف برتھ کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر دنیاوی قانون کے حساب سے دنیاوی ڈیٹ آف برتھ کوئی بنائی گئی ہے کم اور زیادہ اس میں کچھ ہو رہا ہے تو شرعاً اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کا کاروبار میوزک اور میوزک سے بنے انسٹرومنٹ کو خرید و فروخت کرنا ہے، تو کیا یہ ان کا کام حرام ہے؟ پلیز اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔ بالکل، ہر وہ چیز جس کا تعلق موسیقی سے ہو اور حرام چیز سے ہو اس کی جیسے کہ موسیقی، آلات موسیقی، یہ بالکل مطلقاً حرام ہے۔ وہ موسیقی جو آلات موسیقی سے یعنی انسٹرومنٹل ہو وہ واقعاً حرام ہے، اور ہر وہ چیز جس کا تعلق انسٹرومنٹ سے ہو اور وہ میوزیکل انسٹرومنٹ کہلاتے ہوں، غیر از وہ جو جنگ کے طبل ہیں، مثال کے طور پر جنگی نقارے ہیں یا جنگ کے طبل ہیں جو جنگ کے زمانے میں استعمال کیے جاتے ہیں، اگر کوئی انسان اس کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن باقی جو جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی خرید و فروخت کرنا، ان کو بیچنا، ان کو خریدنا، ان کو رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ابو طالب صاحب سوال کرتے ہیں اگر کسی زمین پر مسجد تعمیر کر لی جائے اور اس کے بعد وہ پتہ چلے کہ یہ زمین سرکاری ہے تو کیا اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے یا مسجد کو کہیں اور شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ مسجد بنانے میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جگہ جو ہے وہ غصبی نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ اسلام کی نظر میں کوئی چیز بھی سرکاری یعنی کسی حکومت کی اگر وہ ملکیت ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تمام زمین جو ہے وہ اللہ اور اس کے افراد کے لیے یعنی عوام کے لیے ہے۔ حکومت کو بھی طریقہ یہ جو اسلامی حکومت ہے اس کا طریقہ یہ کہ زمین جو خالی ہے اس کو جس نے آباد کیا وہ اس کی ہو جاتی ہے، لیکن خیر اگر کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں حکومت کے پاس زمینیں رہتی ہیں اور وہ جس کو اجازت دیتی ہے وہی اس کو استعمال کر سکتی ہے اور وہاں اس طرح کی مسجد بنا لی جائے تو اولاً کوشش کر کے اس کو حاصل کر لیا جائے۔ اگر وہ حاصل ہو سکتی ہے تو چونکہ جہاں مسجد بنا دی گئی ہے پھر وہ ابد تک کی مسجد ہی رہے گی، لیکن اگر اس طرح سے معاملہ اور عرف میں وہ زمین آپ کی نہ کہلائے اور غصب کہلائے تو پھر وہاں سے مسجد اولاً مسجد کا بنانا ہی وہاں پہ صحیح نہیں ہوگا اور اس کو منتقل کر لینا مناسب رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک اور سوال ہے۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کیا حیض کے ہوتے ہوئے نظر کا پکانا یا اس کا کھانا جائز ہے کہ نہیں؟
دیکھیے عام طور سے ان چیزوں کا تعلق علاقے سے ہوتا ہے. خود اپنے آپ میں حالت حیض میں یا حالت نفاس میں حتی حالت استحاضہ میں کسی بھی عمر کے انجام دینے میں کوئی مناہی نہیں ہے. جو خواتین کے اوپر چیزیں پابندی ہے حیض میں یا نفاس میں وہ عبادت کے مثلا نماز ہے اور روزہ ہے یہی منع ہے اس کے, یا قرآن کے حروف کو ہاتھ لگانا ہے. لیکن قرآن کی تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے مصلی پہ بیٹھ کر, بلکہ تاکید ہوئی ہے کہ حالت حیض میں یا نفاس میں اگر اس کے لیے ممکن ہو تو وہ اپنے آپ کو پاک کرے, صاف کرے, اتنے حصے کو صاف کرے اور اپنے مصلی کی جگہ پر بیٹھ کے تھوڑی دیر جتنی دیر نماز وہ پڑھتی تھی خصوصاً حیض کے ایام, کیونکہ نفاس میں عام طور سے مشکل ہوتا ہے خواتین کے لیے, لیکن حیض کے ایام جو ہر مہینے ہیں اس میں وہ کم سے کم اتنی دیر مصلی پہ بیٹھے تاکہ اس کی نماز کی عادت واقعاً باقی رہے, لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب جو نظر ہے یا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب جو دسترخوان ہے اس پر جانا, اس پہ کھانا, اس پہ پکانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر کسی علاقے میں بہت زیادہ شدت سے احترام ہوتا ہو اور احترام کے خلاف سمجھا جاتا ہو تو وہاں تھوڑی سی احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں. شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے. حکم ثانوی کے طور پہ اگر کسی علاقے میں ایک خاتون کا اس عالم میں کھانا پکانا امام کی توہین سمجھا جاتا ہو یا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے برا سمجھا جاتا ہو تو اس علاقے میں رعایت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ خود اپنے آپ میں شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں, مگر یہ کہ حکم ثانوی آ جائے کہ اس علاقے کی حساب سے, لہٰذا ورنہ اپنے آپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کھا بھی سکتی ہیں پکا بھی سکتی ہیں. جزاک اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص 29 سال تک مشت زنی کر رہا ہے تو کیا اس کی سزا ہوگی اور کیا توبہ قبول ہوگی؟ قبلہ ذرا اس میں بتائے کہ کس طریقے سے توبہ کی جائے. دیکھیے مشت زنی اپنے آپ میں حرام ہے, یعنی ایک مرد کا اپنے ساتھ ایک ایسا عمل کرنا جس سے اس کو استمناء یعنی طلب منی کرنا, منی خارج ہو جائے, اور یہ کام صحیح نہیں ہے, بالکل حرام ہے, اور اپنے آپ میں ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف جسم کو بلکہ انسان کی روح کو اذیت کرتا ہے اور اس کو ایک عجیب سی کیفیت سے مبتلا کرتا ہے. اس کا توبہ, اس کا جو بہترین حل ہے وہ یہ کہ انسان عقد کرے, ازدواج کرے اور ازدواجی تعلقات کے ذریعے اپنے ان مسائل کو حل کرے. اور جہاں تک توبہ اور استغفار کا مسئلہ ہے, انسان توبہ کرے بارگاہ الہی میں اپنے اس عمل سے, نادم ہو اور طے کرے اور عہد کرے کہ اس کام کو دوبارہ انجام نہیں دے گا آئندہ کے لیے, اور خدا استغفار کی تسبیح اگر ممکن ہو تو صبح 70 مرتبہ اور شام کو 70 مرتبہ استغفار پڑھے اور خداوند عالم سے مغفرت حاصل طلب کرے, اور ساتھ ہی ساتھ اس عمل کی تکرار نہ کرے. بہت بہت شکریہ آقا. ایک اور سوال جلدی سے لے لیتے ہیں. انہوں نے پوچھا, میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ جس کسی کے ماں اور باپ اگر مر جائیں تو اس کے بچے وراثت سے خارج ہو جاتے ہیں؟ اس کا جواب دے دیجیے. اگر ان کا مراد یہ ہے کہ اگر والدین باپ کی دادا کی زندگی میں اس دنیا سے چلے جائیں, ممکن ہے اس کا سوال یہ پوچھ رہی ہوں کہ محجوب ہو جانے کو سوال پوچھ رہی ہوں, یعنی مثال کے طور پر دادا زندہ ہو, باپ چلا جائے دنیا سے تو پوتا وراثت سے محروم ہو جائے گا. ہاں اس کو محجوب کا قانون کہتے ہیں. ماں باپ سے مطلب نہیں ہے, باپ اگر دنیا سے چلا جائے اور دادا زندہ ہو تو دادا کی وراثت سے پوتا محروم ہو جائے گا, لیکن باپ کی جو پراپرٹی ہے اس سے محروم نہیں ہوگا. باپ سے اس کو ارث ملے گا, دادا سے اس لیے نہیں ملے گا کہ بیچ میں جو کڑی تھی ان دونوں کو جوڑنے والی وہ ختم ہو جائے گی. باپ اگر زندگی میں ہے اس دنیا سے, یعنی دادا کی زندگی میں اگر باپ چلا جائے, لیکن اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے جو محجوب کرتا ہو. اور دیگر جگہوں پر اس طرح سے ہے کہ بعض ارث کے قوانین ہیں کہ جہاں پر ایک شخص کی موجودگی میں دوسرے شخص کو ارث نہیں ملتا, اور اس کی تفصیل آپ کو ارث کی کتابوں میں مل جائے گی. بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام, آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی, اور آپ سے پھر گزارش ہے کہ یہ نمبر دیا گیا ہے, اس نمبر پر اپنے میسج کے ذریعے, ٹیکسٹ میسج کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے ہم تک سوال پہنچا سکتے ہیں, جس کے جواب آغا آپ تک پہنچائیں گے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں اور موضوعات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل لولیک الفرج.